السلام علیکم، میں ضمیر عباس دوسرا یوٹیوب چینل حسن میرا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ اج ایسا اپنے آفس آئے ہیں تو سارا تو کچھ مسئلے مسائل کے بارے حل کر کے دیکھے سی۔ اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کر چھوڑے سے نال سارا بیل کا بٹن شروع کر۔ آج تک تو شروع کروانے ہیں ویڈیو یہ دفتر سارا ہونے آوے سے تو آپ کو دکھے سو معلومات کنوا کے دسے سو پورے پاکستان کی قوم کے لیے یہ میں لیکچر اور اپنا یہ ویو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ پولیٹیکل حالات، یہ معیشت کے حالات، عوام کے حالات، عوام کی پریشانیاں، خواتین کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل، بزرگوں کے مسائل، کچھ سمجھ نہیں آ رہی عوام کو کہ کیا بنے گا پاکستان۔ 1947 سے پاکستان بن چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ حقیقت جو اسلامی نظریے کے مطابق، قرارداد پاکستان کے مطابق یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر جو بنا تھا، وہ آج تک پاکستان نہیں بنا۔ تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش، 1947 میں 14 اگست کو آزاد ہو گیا، لیکن آج تک آزادی ہمیں نہ مل سکی۔ وہ کس وجہ سے نہیں مل سکی؟ چلے ان حالات کو اگر ہم شارٹلی ڈسکس کر بھی لیں تو لیکن اس کا نتیجہ ہم حاصل ابھی نہیں کر سکیں گے۔ صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے بعد اس کے قوانین دیکھیں کہ قوانین کب فارمولیٹ ہوئے۔ بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، دو عدالتیں جو مین چل رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے کرمنل کورٹس ہیں، پھر سول کورٹس ہیں۔ کرمنل کورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ عام طور پہ جو تعزیرات پاکستان ہے وہ 1860 ہے، جو آج تک چینج نہیں ہوئی۔ میں اپنے پہلے لیکچرز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں۔ تو ابھی تک ہم آزاد اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ لارڈ میکولے نے جو قانون ہم غلام قوم کے لیے فارمولیٹ کیا تھا 1857 کی جنگ کے بعد، 1860 میں آئی پی سی انڈین پینل کوڈ بنایا 1860، اور اب وہ وہی پی پی سی کی صورت میں 1860 چل رہا ہے، جس میں اب یہ دیکھیں کہ انڈین پینل کوڈ اور پاکستان پینل کوڈ کا جو فرق ہے وہ صرف 337 والے دفعات کے علاوہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ ٹرائل بھی وہی چل رہا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ بھی وہی چل رہا ہے، اور ابھی تک معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اسی طرح سول کورٹس میں اگر جائیں، جس کو ہم دیوانی کہتے ہیں، دیوانہ کر دیا اس نے، لوگوں نے تو دیوانی عدالتوں کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا کہ دیوانی کیس نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا حق نہیں مل سکے گا۔ تو سب سے پہلے پاکستان کا کیا بنے گا؟ اگر پاکستان کا کچھ بنانا ہے تو برائے مہربانی تمام پولیٹیکل لیڈرز یا ججز جو میری بات سن رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، اس قانون کو فارمولیٹ کریں، نئے قانون بنائیں۔ نئے قانون بنانے کے بعد آج کل کے حالات کے مطابق وہ قانون بنائیں جس سے وہ مسئلہ حل ہو سکے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی کے 10 مربوں پر آپ قبضہ کر لیں، وہ قبضہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کیا ہوگی؟ 447 بالکل۔ اسی کے 10 مربوں میں سے ایک درخت کی ٹہنی کو اگر آپ کاٹ لیں، نقصان وغیرہ کریں، تو وہ دفعہ لگتا ہے 440 نان ویلیبل۔ اس کا مطلب ہے کسی کی زمین پر، مکان پر آپ قبضہ کر لیں تو وہ آپ ویلیبل ہیں، ویلیبل چھوٹ کر وہ مزید تباہیاں مچائے گا وہ ملزم۔ ہاں، اگر اس کی درخت کی ٹہنی کو اگر آپ کاٹ لیتے ہیں یا درخت کا اجاڑا کر دیتے ہیں یا فصل کا اجاڑا کر دیتے ہیں تو 440 میں وہ نان ویلیبل ہے، وہ گرفتار ہو کر جیل میں چلا جائے گا۔ تو یہ قانون ختم کریں، اس کو چینج کریں۔ اس قسم کے بہت سارے قانون ہیں۔ میں اصل مقصد پر آتا ہوں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، جو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا کچھ بنانا ہے تو سب سے پہلے تمام پولیٹیکل لیڈرز، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت آئی، اس حکومت کو ہٹا کر پھر دوسری حکومت آ گئی، پھر اب پتہ نہیں تیسری آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن پھر الیکشن ہوں گے، پھر وہی معاملات ہوں گے۔ لوگوں کو ایک ہی خواب دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ مہنگائی ختم ہوگی، کبھی 30 روپے لیٹر آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی وہ آگے ہمیں یہ ڈرایا جا رہا ہے 30 لیٹر بڑھا کر یہ کرایا جا رہا ہے کہ 30 اور بڑھ رہا ہے۔ تو ہم اسی پر تاکہ اتفاق کر لیں۔
ہم نے قوم بننا ہے، ہم نے ایک قوم بن کر دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک منظم قوم ہیں. تو وہ ہم کیسے بنیں گے؟ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے تھنک ٹینکس کہاں ہیں. پاکستان کو بنانے کے لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے. اگر امریکہ میں یا یورپ میں جائیں تو وہ تھنک ٹینکس آرگنائزیشنز ہیں جو پوری آرگنائزیشن کو چلا رہی ہے، جن کو بہت سارا پیسہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک پلان بنا کر دیں کہ ہم نے پلان ایک بنانا ہے اور اپنی آرگنائزیشن کو چلانا ہے. یا جیسے ملک امریکہ وغیرہ ہیں تو ان میں بھی یہ تھنک ٹینکس موجود ہیں. تھنک ٹینکس کی صورت میں وہ ملک کیسے ترقی کر گیا. اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بنا کیا ایک دن میں بن گیا؟ نہیں. پاکستان کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے بنانے کے؟ تھنک ٹینکس کا ہاتھ ہے. تھنک ٹینکس میں کون کون تھے؟ قائد اعظم، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی. یہ سارے تھنک ٹینکس تھے جنہوں نے اپنا 4 5 6 لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی تحریر کی وجہ سے اور اپنی تقریروں کی وجہ سے اور اپنے کریکٹر کی وجہ سے یہ ثابت کیا کہ ہم مسلمان کے لیڈرز ہیں، اور مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور ان کے پیچھے چل کر آپ یہ دیکھیں کہ تقسیم بنگال جو 1906 میں ہوئی، اس کے بعد پہلی دفعہ جداگانہ انتخابات کی بات ہوئی یا وہاں پر تھوڑی سی بات مسلمانوں کی ہوئی. اس کو آگے چلتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو 30-40 سال میں خطبہ الہ آباد اگر علامہ اقبال کا دیکھیں تو وہ بھی 1930 میں ہے. اس کے بعد قرارداد پاکستان 1940 میں پہلی دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا. 1940 میں پہلی دفعہ قرارداد پاکستان آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. سر سید احمد خان کی ایک قانونی اور علمی تحریک تھی. علامہ اقبال کے اشعار تھے جو آج تک ہم پڑھ کر، ہمارے جو لیڈرز ہیں آج تک علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھ کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ جناب میں آپ کی خدمت کروں گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر آپ نے ہر پولیٹیکل لیڈر سے سنا ہوگا. تو وہ خودی کہاں ہے؟ وہ خودی کہیں پر نہیں بن رہی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کیسے بنا. یہ ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو ریچ بائی نیپولین ہل. یہ کب لکھی گئی؟ 1937 میں. یہ شخص 1970 میں مر گیا، لیکن اس کا جو استاد تھا وہ ڈیل کارنیگی تھا. آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوں گی، اور میں نے جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں پر ڈیل کارنیگی کی کتابیں فٹ پاتھ پر پڑھی تھیں. لیکن مجھے آج تک کسی استاد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کتابوں کو خریدو، ان کتابوں کو پڑھو. تو یہ وہ رائٹرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کے اندر جذبہ پیدا کیا، ان کو بتایا کہ کیسے آپ امیر ہوں گے، کیسے آپ دل کا امیر ہونا اور جائیداد کا امیر ہونا سب ایک ہی بات ہے. آپ کیسے امیر ہوتے ہیں؟ دنیا کے ملینئرز بلینئرز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ امیر کیسے ہو گئے. ایسے کوئی امیر نہیں ہو جاتا. امیر ہونے کے لیے دل کا امیر ہونا بہت ضروری ہے. اور خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا ہی رزق کا مالک ہے اور اس نے آگے رزق آپ کو دینا ہے. تو وہ رزق آپ کو ایسے کیسے دے سکتا ہے کہ جب تک وہ رزق آپ کسی مستحق شخص کو آگے ٹرانسفر نہ کریں. آپ ایلون مسک کو دیکھیں، آپ کسی بھی دنیا کے امیر ترین بندوں کو دیکھیں تو وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ آگے اپنا پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک موریلٹی ہوتی ہے جو آپ اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور وہ پیدا کرنے کے بعد وہ شخص آگے ترقی کرتا ہے اور ترقی میں اپنے پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلتا ہے. آج امریکہ دنیا پر ترقی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہاں پر موریلٹی ہے، وہاں پر کوئی قانون ہے. میرے پاس ایک فائبر کے اس میں نے گگ بنائی ہوئی ہیں آن لائن لائر کے طور پر، میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں. وہاں پر میں یہ حیران ہوا کہ وہاں پر کافی سارے جو مسائل ہیں وہ پیٹی کرائمز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو کرائمز ہیں، پاکستان میں تو چوری کا ملزم تو آپ کو سزا یافتہ نظر ہی نہیں آیا ہوگا. یہاں 302 والے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور عام طور پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پنچایت صورت کی صورت میں ہوتے ہیں. وہاں پر سب سے بڑا پرابلم کس وقت کریٹ ہوتا ہے؟ جب ٹریفک سگنل کو کوئی روکتا ہے. میں نے کافی ساری ان کی اپیلز لکھی ہیں. ٹریفک سگنل کو کسی نے روکا تو وہاں کے وارڈن نے اسے ایک ٹکٹ دے دیا.
ٹکٹ جب اس کو دیا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ یہ ٹکٹ جو مجھے ملی ہے اس نے میرا تمام نظام خراب کر دینا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں، جس کو وہ ٹکٹ ملتی ہے، جس کو وہ سزا ہو جاتی ہے $500 $1000 یا $1500 جتنا بھی، جب وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو تمام ملک کے جتنے بھی اس کو ویورز مل رہے ہوتے ہیں، جو ٹیکس ایگزمپشنز ہوتی ہیں، جو اس کو ایک امریکن شہری کے ہونے کی وجہ سے UK میں بھی یہی قانون ہے، یورپس میں بھی یہی ہے، تو ان کو جو وہ رائٹس مل رہے ہوتے ہیں وہ رائٹ ختم کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹریفک سگنلز نہیں توڑتا۔ تو ٹریفک سگنل یہاں پر، تو ٹریفک سگنل اگر ہم نہ توڑے تو وہ نوجوان سوری ٹو سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ڈرائیونگ تو ہم نے تیز کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا نہیں گیا، نوجوان قوم کو نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ خواتین ہماری اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کہ دنیا میں اس وقت ان کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ صرف اور صرف کریمنگ کر کے اپنے آپ کو صرف کتابوں میں انہوں نے دفن کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک گرومنگ نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ عوام کے سامنے یا کسی دوستوں کے سامنے یا کسی بہت بڑے لوگوں کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ شرماتے ہیں، تو کیونکہ ان کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ڈیبیٹس، اسپورٹس، یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو اب کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے تھنک ٹینکس کہاں پر ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا اس وقت کوئی انڈسپیوٹیڈ بندہ مجھے بتا دیں جس کو ہم فالو کریں، جس کی بات میں ایک دم ہو، جس کی بات سے ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستان کی نیشن کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں اس میں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس اینڈ پولیٹیکل ایفیلیشن، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان آپ کے سامنے آئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کو اگر پالیٹکس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کہیں پر دینا چاہتے ہیں، تو ویسے ایک تھیوری جو ہے وہ ارسطوٹل کی ایک تھیوری، ارسطو کی ایک تھیوری ہے، تھیوری آف ہیرو۔ ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں موجود ہے۔ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مثال کے طور پر روڈ پر جا رہے ہیں، کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا تو یکدم 10-15 گاڑیاں وہاں سے گزری، 10 وہاں سے گزر کے چلی گئیں، اس میں سے 5 رکی، 1-2 نے پوچھا، ایک گاڑی رکی، اس میں سے بندہ وہاں سے نکلا، اس نے فوراً طور پہ ساری گاڑی کو، اس مریض کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور لے کر چلا گیا۔ ہی از دا ہیرو۔ اس کے اندر نیچرل کوالٹیز ہوتی ہیں، لیڈ کرنے کی، اسٹیپ اٹھانے کی، بات کرنے کی، جرأت، ہمت، جذبہ، وہ اس کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح عمران خان میں مجھے پہلی دفعہ یہ بات نظر آئی ہے اپنی اس لائف سپین میں کہ عمران خان میں بات کرنے کی جرأت ہے، وہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ آج اس نے جتنا 3-3.5 سال جو ابھی گزارے ہیں، اس کا کسی کریکٹر میں اگر آپ پیچھے جاتے ہیں تو کریکٹر تو کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملک و قوم کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ عمران خان ایک ایسے معاشرے میں رہ کر آئے جہاں سے ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کی ڈیووشن آپ دیکھیں کہ وہ ڈیووشن انہوں نے کس طریقے سے کی، یہاں پر رہے، اپنی لائف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا کس کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا گیا، اب بھی وہ عوام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کو آپ چھوڑ دیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چھوڑ دیں، بے نظیر صاحبہ کی بھی بہت ساری خدمات ہیں، نواز شریف صاحب کی خدمات ہیں، میں ایک آپ کو ہیرو بتا رہا ہوں جس کے فٹ پاتھ کو ہم لے کر چلیں، جس کو ہم آ کر، سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست بھی ایک عبادت ہے۔ سیاست ایسے لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کو آگے لے کر انہوں نے چلنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو ڈیل کر کے عوام کو کوئی نہ کوئی فائدہ دینا ہوتا ہے۔ وہ فائدہ جن کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ ہم یہ فائدہ عوام کو دیں گے، وہ سیاست میں آتے ہیں، وہی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں۔ تو لیڈرز میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، ہی ہیز دا کیپیسٹی ٹو لیڈ دا پرسن، اور وہ اپنی بات کہے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ تو پاکستان کا کیا بنے گا، وہی ایک سوال جو میں کہہ رہا ہوں، وہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے سلوشن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ اس قانون میں تبدیلیاں ہوں تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، اور
جو ملزم ہے اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا مل جائے. جیسے خواتین ہیں، خواتین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان کو وراثت کے حصہ نہیں دیا جاتا. تو اس قسم کے قانون، بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس کے قانون ایسے کلیئر کٹ بنا دینے چاہیے کہ یہ وراثت ایسے صحیح کر دینی چاہیے. جیسے آئلی قوانین، پوتے کا حصہ ہے، وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ پوتے کو حصہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. آئلی قوانین میں نہیں دیا گیا، اس سے پہلے قانون وراثت میں دیا گیا. تو اس میں فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کوئی فیصلہ صادر فرما دے جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. اور خاص طور پہ ایسے دوست جو میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، if they have capacity to lead the people, then come forward. کہیں پر آئیں. کہیں سی گلے محلے میں آپ رہتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنی خدمات وہاں اپنے آپ کو پیش کریں. تو یہاں پاکستان کا بہت اچھا بنے گا صرف اس صورت میں کہ ہم ایسے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں جن کا کردار ہماری ملکی معیشت اور ملکی پاسداری اور ملک کی طاقت کے لیے کوئی کردار نہیں ہے. یہاں پر میڈیا میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، شام کو 8 بجے ہم سارے، آپ اور میں سارے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، اینکرز ہوتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کے اندر بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اتنے دنوں بعد گر جائے گی. اس کے بعد ہم پاگلوں کی طرح ان کی فالوشپ میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنا ہمارا پرسنل ویو نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان کسی سے ہلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک قوم ہے، یہ اپنے ملک کی پاسداری، اپنے اسلام کی پاسداری، اپنے خدا کی وحدانیت اور اپنے نبی پاک کی ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر کے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب بھی کاز آف نیشن، کاز آف اسلام اور کاز آف دا فرٹیلٹی آف پاکستان آتی ہے تو ہمیشہ یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. تو پاکستان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ جو بات ہم فائنلائز کرتے ہیں وہ آج یہی کرتے ہیں کہ ہم، آپ اور میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ جتنا ڈال سکے وہ کریں گے. اس کے لیے کرپشن، اس کے لیے غلط کام، اس کے لیے پاکستان جہاں سے بھی مضبوط آپ کو نظر آتا ہو وہ کریں. خاص طور پہ نیشن بلڈنگ میں جو نوجوان ہیں ان کو بوسٹ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں. آپ کی تمام سجیشنز کا میں بڑی بے صبری سے منتظر رہوں گا. اور اللہ آج کا ولاگ کرنے تھے ختم. وقت مل سو نوے ولاگ فی الحال اجازت دیسو. تو اگر سارا چینل اچھا لگے تو سب کمنٹ سے ڈسکس ہو، سارے چینل کو سبسکرائب کر کے سو تو بعد مل سو نوے ویڈیو کے نال. فی الحال اجازت دیسو. اللہ حافظ.